السلام علیکم، سب دوست کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ آج ہم دوبارہ حاضر ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ۔ ہمارے کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو پرائیویٹ ہم سے کورس سیکھتے ہیں، ان میں سے بھی کئیوں کا سوال تھا، اور ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پہ جو ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں اس میں بھی یہ سوالات تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اپیل میں اور کور لیٹر میں کیا فرق ہوتا ہے، یا اپیل اور کور لیٹر کو ہم کس طرح سے کلیم کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، یا ہم اپیل کب کرتے ہیں، کلیم کی کس سچویشن پہ ہم اپیل کرتے ہیں اور کس سچویشن پہ ہم کور لیٹر ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، اور جو کور لیٹر ہم ساتھ اٹیچ کرتے ہیں وہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسی حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن اپنے ایکسچینج کریں گے کہ اپیل جو ہے وہ ہم کلیم کی کس سچویشن پہ جا کے کرتے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ کور لیٹر کیسے اٹیچ کرتے ہیں۔ تو یہ مرحلہ سب سے پہلے تو سب سے زیادہ جو یہ چلتا ہے وہ ڈینائل مینجمنٹ میں چلتا ہے۔ جو ڈینائل مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے بیسکلی وہی اپیلز کو ہینڈل کرتا ہے، اور وہی کور لیٹر بناتا ہے، اور وہی کور لیٹر کلیم کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے۔ اور کئی لوگوں کا یہ سوال تھا کہ سپر بل جو ہے کیا یہ بھی کلیم کے ساتھ جاتا ہے یا نہیں جاتا، تو اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سپر بل کو دیکھ کے کلیم بناتے ہیں۔ بیسکلی جو بل ہے اس کا نام ہم نے کلیم رکھا ہے۔ جب بھی کسی چیز پہ ہم کلیم کرتے ہیں تو ہمیں ایک پروف دینا ہوتا ہے کہ ہم کلیم کر کیوں رہے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم میڈیکل بلنگ کے اندر کلیم کرتے ہیں انشورنس کمپنیوں کو کہ آپ ہمیں پیمنٹ کریں، اس پیشنٹ کو اتنا ہم نے علاج پرووائڈ کیا، تو ثبوت کے طور پہ ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم نے واقعی علاج پرووائڈ کیا ہے؟ ایک سپر بل۔ سپر بل ایک واحد ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو اس بات کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ پیشنٹ ہمارے پاس آیا تھا پرووائڈر کے پاس، اس کو یہ مسئلے تھے، اس کو ہم نے یہ ٹریٹمنٹ پلان دیا ہے۔ تو سپر بل ہمیشہ اس ہیکفا فارم کے ساتھ جاتا ہے جو ہم سسٹم کے اندر فل کرتے ہیں۔ جب بھی ہم کلیم جنریٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو سپر بل ہوتا ہے اور ہیکفا فارم ہوتا ہے یہ ایک ہی فائل کے اندر اٹیچ ہو جاتے ہیں، جس کو ہم پی ڈی ایف فائل بھی کہتے ہیں، جو ہیکفا کی شکل میں ہمارے ساتھ آتا ہے۔ پہلے ہیکفا فارم آتا ہے، اس کے نیچے ہی سپر بل ہوتا ہے، اور سپر بل لازم انشورنس کمپنی کو جاتا ہے، اس کے بغیر تو کلیم ہے ہی نہیں۔ ہم کلیم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کلیم اس میڈیکل بل پہ کرتے ہیں جو ڈاکٹر نے پیشنٹ کو پرووائڈ کی ہوتی ہے سروس۔ جو بل ہوتا ہے وہ سپر بل ہوتا ہے۔ سپر بل کو ہم ہمیشہ ہیکفا فارم کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارے پاس ایک کلیم ہوتا ہے، وہی ثبوت ہوتا ہے، اس کے بغیر تو کلیم بھی انکمپلیٹ ہے۔ ہم زبانی کلامی تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پیشنٹ کو علاج پرووائڈ کیا، ہمیں پیمنٹ چاہیے۔ زبانی کلامی میڈیکل بلنگ کے اندر کوئی بھی چیز نہیں چلتی۔ ایون کہ آپ کی کال بھی، اگر آپ نے انشورنس کمپنی کو کال کی اور آپ ریفرنس نمبر لینا بھول گئے ہیں تو وہ آپ کی کال ضائع ہے، آپ کو دوبارہ کال کرنی پڑے گی، دوبارہ اپنا مسئلہ بیان کرنا پڑے گا، دوبارہ سے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اس کے بعد وہ آپ کو ایک ریفرنس نمبر دیں گے، اس کے بغیر آپ کی کال بھی بیکار ہے۔ تو اس طرح یہ سپر بل جو ہے یہ کلیم کے ساتھ ہمیشہ سے جاتا ہے۔ اور اگلا ہمارا سوال تھا کہ اپیل ہم کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم کلیم بھیجتے ہیں انشورنس کمپنی کو اور وہ ڈینائل کرتی ہے، وہ ڈینائڈ کرتی ہے ہمارے کلیم کو، وہ اوبجیکشن لگا کے بھیج دیتی ہے، وہ ایک ریزن لگا کے بھیجتی ہے کہ اس وجہ سے ہم نے آپ کا جو کلیم ہے یہ ہم نے پے نہیں کرنا۔ اب دو کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ ایک کنڈیشن پرووائڈر اور میڈیکل بلر کی طرف سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے، دوسری کنڈیشن انشورنس کمپنی نے کوئی ایسا ڈینائڈ لگا دیا، ایسا ڈینائل لگا دیا، ایسی کوئی اوبجیکشن اس نے لگا دی جو نہیں بنتی تھی۔ اب جیسا کہ گراؤنڈ رولز ریگولیشنز ایک ڈینائل ہے، یا نیو یارک اسٹیٹ رولز ہے، یا 12 آر وی یوز کا ایک رول ہے، یا فی اسکیجول ہے، یا گلوبل کنٹریکچول ہے، یہ ایسے ڈینائل ہیں کہ یہاں پہ ہم اپیل نہیں کرتے بلکہ ہم ری سبمیشن کرتے ہیں کلیم کو۔ ہم نے ریپ سے بات کی، ہمارے پاس ایک ایو بھی آتی ہے جس کے اوپر ڈینائل ریزن لکھی ہوتی ہے، ہم نے کیس سٹڈی کیا، کیس سٹڈی کرنے کے بعد ہم انشورنس کمپنی کو کال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ ہیو انڈرسٹینڈ دس ڈینائل ریزن، کین یو پلیز ایکسپلین مور، تو وہ ہمیں مزید بتاتے ہیں کہ آپ کے جو کلیم ہے ایگزیکٹلی کس وجہ سے ڈینائل کیا گیا ہے۔ اگر کوئی ایسی ریزن ہو جو نہیں بنتی، اب کوئی گلوبل کنٹریکچول انہوں نے آبجیکشن لگا دی، تو ہم ان کو کہیں گے کہ ہمارا اور آپ کے پرووائڈر کا جو گلوبل کنٹریکچول ہوا ہے، جو کانٹریکٹ سائن ہوا ہے، اس کے مطابق یہ کلیم بالکل ایکوریٹ تھا، تو اس پہ اپیل نہیں بنتی بلکہ اس کے لیے ہم ری سبمیشن کریں گے۔ اور ہم کور لیٹر، یہاں پہ ایک ورڈ جو ایک پیج ہے A4 سائز کا، اس کے اوپر ہم لکھیں گے
हम सबसे पहले उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे कि रीसबमिशन की जा रही है, अपील नहीं लिखेंगे। क्यों? ये कंपनी की तरफ से एक ऐसी ऑब्जेक्शन थी जो नहीं बननी चाहिए थी, एक ऐसा डिनायल रीज़न था जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने डिनायल रीज़न लगा दिया। हमने उसकी जब जांच पड़ताल की तो हमें पता चला कि ये जो डिनायल रीज़न लगाया है ये हमारी किसी मिस्टेक की वजह से नहीं है, बल्कि ये इंश्योरेंस कंपनी ने अपने किसी रूल्स को यूज़ करते हुए, किसी टर्म्स को यूज़ करते हुए उसने डिनायल लगा दिया। अब हमने इंश्योरेंस कंपनी से बात की तो जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी के रेप से बात हुई है वही हम रिटन फॉर्म में लिखेंगे, अपने कीपैड के ज़रिए के फॉर पेपर के ऊपर लिखेंगे। उसके ऊपर हम लिखेंगे कि मेरा नाम नासिर है, नैन्सी अल्फ़ा सैम रोमियो इंडिया रोमियो, और उसके बाद हम लिखेंगे कि मेरी इंश्योरेंस कंपनी से बात हुई, किस रेप से बात हुई, जैनी से बात हुई, ये कॉल रेफरेंस नंबर है, उसको मैंने बताया, उसने मुझे बताया कि ये क्लेम इस वजह से डिनाइड है, फ़र्ज़ करें ये ग्लोबल कॉन्ट्रैक्चुअल की वजह से डिनाइड है। तो मैंने फिर रेप ने ही मुझे कहा कि आप इस क्लेम को रीसबमिट कर दें, ये प्रोसेस हो जाएगा और आपके प्रोवाइडर को पेमेंट आ जाएगी। यही एग्जैक्टली यही बात हमने लिख के एक पेज के ऊपर, उस पेज को हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू अपलोड करना है और उस क्लेम के साथ अटैच कर देना। अटैच हम कैसे करेंगे? जैसे लैपटॉप के ऊपर आपका व्हाट्सएप ओपन होता है, तो अगर आपने किसी को डॉक्यूमेंट भेजना है और वो डॉक्यूमेंट आपके लैपटॉप के अंदर पड़ा है तो आप कैसे भेजोगे? आप अपलोड करोगे, आप व्हाट्सएप के ऊपर जाओगे, वहाँ पे आप गैलरी वाले ऑप्शन को यूज़ करोगे, वहाँ से आप डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे और वहाँ से फिर आप उस डॉक्यूमेंट को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद वो अपलोड होगा, जिसको आपने भेजना होगा उसको चला जाएगा। सेम इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर एक अपलोड का एक ऑप्शन होता है, तो वहाँ से हम फिर अपलोड पे क्लिक करते हैं। वो कहता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट चूज़ करना है, वो हम डॉक्यूमेंट चूज़ करते हैं, उसके ऊपर हम नाम लिखते हैं, कवर लेटर, या हम रीबिलिंग, या हम अदर लिख देते हैं, या फिर हम कहते हैं कि रीसबमिशन की जा रही है या रीबिल किया जा रहा है। उस डॉक्यूमेंट को हम वो नाम दे के सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड करते हैं। और किस तरह से अटैच करते हैं, हम देखते हैं कि जिस क्लेम के साथ हमने उसको अटैच करना है उस क्लेम का आईडी नंबर क्या है, उस आईडी नंबर के लिंक के साथ हम उसको अटैच कर देते हैं। जब हम क्लेम को सिलेक्ट करके दोबारा इंश्योरेंस कंपनी को भेजेंगे तो वो कवर लेटर भी दोबारा चला जाएगा। अब कवर लेटर के बगैर अगर हम क्लेम को भेजते हैं तो वो इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि जो रैप बैठा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर उसके सामने अगर दोबारा क्लेम जाता है वो कहेगा इसके पे पहले वर्किंग हो चुकी है, इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर उसके साथ कोई कवर लेटर है, कोई एडिशनल एक्सप्लेनेशन की गई है, फिर वो लाजमी उसको देखेगा, वो उसको रीड करेगा कि अच्छा इसको हमने ग्लोबल कॉन्ट्रैक्चुअल की वजह से डिनाइड किया था लेकिन ये बनता नहीं है, फिर वो उसको रिजॉल्व करेंगे, पेमेंट जारी करेंगे, पेमेंट आपको आ जाएगी। इसको कहते हैं रीसबमिशन। एक ऐसे डिनाइल पे रीसबमिशन जिस पे मेडिकल बिलर और प्रोवाइडर की तरफ से कोई मिस्टेक नहीं थी, नीट एंड क्लीन क्लेम भेजा गया था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने अपने रूल्स, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को यूज़ करते हुए उन्होंने क्लेम के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगा दी जो बनती नहीं थी। हमने जब क्लैरिफिकेशन की, इंश्योरेंस कंपनी से बातचीत की, तो उन्होंने कहा ठीक है आप क्लेम को रीसबमिट कर दें तो ये दोबारा से प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी तरह अब हम दूसरी तरफ आते हैं, अपील। अपील भी सेम यही कवर लेटर होता है। कवर लेटर बस इसका थोड़ा सा लहजा चेंज हो जाता है। अब रीसबमिशन के अंदर हमने कहा कि आपकी रैप ने कहा है कि आप क्लेम को दोबारा भेजें तो ये प्रोसेस हो जाएगा और पेमेंट आ जाएगी। अपील के अंदर हम थोड़ा सा लहजा चेंज करते हैं। अब क्या लहजा चेंज करते हैं? हमारी इंश्योरेंस कंपनी से बात हुई, वो कहती है कि फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पर एक कोड गलत लगा दिया। अब कोड जाना था 79214, हमने लगा दिया 79203। ठीक है, अब जो कोड जाना था वो इस्टेब्लिश पेशेंट का जाना था, हमने न्यू पेशेंट के तौर पे लगा दिया। मतलब कोड ऐसा हमने लगाना था कि ये पेशेंट हमारे पास रेगुलर आ रहा है, हमने एक ऐसा कोड यूज़ किया, हमने ये जाहिर किया कि ये पेशेंट हमारे पास पहली दफ़ा है, तो ये रॉन्ग हो गया। अब ये हमारी मिस्टेक थी। अब जब हमारी मिस्टेक की वजह से या हमारी किसी ऐसी मिस्टेक की वजह से हमने कोड इनकरेक्ट लगा दिया, कोई डॉक्यूमेंट जैसे सुपर बिल साथ नहीं भेजा, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो भेजना ज़रूरी था जिसके अंदर C3 फॉर्म आ सकता है, W9 फॉर्म आ सकता है, या कोई एडिशनल वेरिफिकेशन आ सकती है, अगर हमने वो नहीं भेजी और हमारी वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने ऑब्जेक्शन लगा दी कि आपने इस चीज़ को, इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, इस वजह से ये क्लेम डिनाइड किया जा रहा है, अब हमें रिक्वेस्ट करनी है, अब हमें अपील करनी है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप एक कंपनी में काम करते हैं, कंपनी ने आपको अलाउ किया हुआ है कि आपने 4 छुट्टियाँ करनी है। अब उसने एक शर्त रखी है कि आपने जब भी छुट्टी करनी है पूछ के करनी है, वरना आपकी छुट्टी काटी जाएगी।
اب دو ٹرمز ہیں، ایک آپ چھٹی پوچھ کے کرتے ہیں، آپ کے پیسے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں تو آپ بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں میرے پیسے کیوں ڈیڈکٹ ہو گئے، میں نے تو پوچھ کے چھٹی کی ہے۔ اب یہ ہے ری سبمیشن، کریکشن کروانا، اپنی اماؤنٹ کو واپس لینا کیونکہ وہ غلط کاٹی گئی تھی۔ اب دوسری طرف ہم آتے ہیں، چھٹیاں چاہ رہی ہیں آپ نے پوچھ کے کرنی تھی لیکن آپ نے بغیر پوچھے کر دی، اب کمپنی نے آپ کی ڈیڈکشن کر دی، اب آپ بڑھ چڑھ کے نہیں بول سکتے، کیوں؟ آپ نے کمپنی کی ٹرمز کے خلاف ایکشن ایک پروسیس کی ہے، آپ نے کمپنی کی جو ٹرمز ہیں، جو رولز ریگولیشنز ہیں، آپ نے اس کو اگنور کیا، انجانے میں کیا یا جانے میں کیا لیکن آپ نے اگنور کیا۔ اب آپ بڑھ چڑھ کے نہیں بول سکتے بلکہ آپ ریکویسٹ کرو گے، آپ اپیل کرو گے، آپ بار بار ایچ آر کو ایک درخواست لکھو گے کہ یار میری ریکویسٹ ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نیکسٹ ٹائم ایسے نہیں کروں گا، تو کائنڈلی آپ مجھے وہ پیمنٹ دے دیں کیونکہ میری 4 چھٹیاں بنتی تھیں، میں نے اس سے زیادہ بھی نہیں کی، بس میری ایک یہ غلطی ہے کہ میں نے پوچھا نہیں ہے۔ اب مسٹیک آپ کی طرف سے آ گئی تو اب اپیل بنے گی۔ اسی طرح جب ہم کلیم بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم ہر سٹیپ کو بار بار ویریفائی کرتے ہیں، کوئی غلط آئی سی ڈی کوڈ نہ جائے، کوئی غلط سی پی ٹی کوڈ نہ جائے، اگر ماڈیفائر جانا ہے تو ایکوریٹ اور صحیح والا ماڈیفائر جائے، اگر کوئی ڈاکومنٹ ہم نے ساتھ بھیجنا ہے تو لازمی مسٹ ہے کہ ڈاکومنٹ جانے چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر کے سگنیچر موجود ہوں، این پی آئی نمبر موجود ہو، ڈاکٹر کا لائسنس نمبر موجود ہو، اگر ہمیں کوئی ریفرل ریکوائرڈ ہے تو ریفرل نمبر موجود ہو، اگر ہم ری سبمیشن کر رہے ہیں تو ری سبمیشن کوڈ موجود ہو، اگر ہم نے پری اتھرائزیشن کا کلیم بھیج رہے ہیں تو پری اتھرائزیشن نمبر موجود ہو۔ ان ساری چیزوں کا ہم خاص خیال رکھتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز مس ہوگی تو کلیم ریجیکشن میں چلا جائے گا، کلیم ڈینائیڈ میں جائے گا۔ جب کلیم کسی ایسی مسٹیک کی وجہ سے ڈینائل میں جاتا ہے جو میڈیکل بلر یا پرووائڈر سائٹ سے ہوتی ہے، پھر ہمیں اپیل کرنی ہوتی ہے، پھر ہمیں اپنا لہجہ تھوڑا چینج کرنا ہوتا ہے، پھر ہمیں اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے۔ پھر ہم لکھتے ہیں کہ مائی نیم از ناصر، آئی ایم فرام CKL میڈیکل PC آفس۔ اس کے بعد ہم ان کو بتاتے ہیں کہ میری بات آپ کے ریپ جین سے ہوئی، اس نے مجھے بتایا کہ میں نے جو کلیم ہے اس کے اندر یہ مسٹیک کی، اس کی وجہ سے ڈینائیڈ ہو گیا۔ اب اس نے مجھے یہ سجیسٹ کیا ہے، اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے مجھے کہا ہے، اس نے مجھے مشورہ دیا ہے، اس نے مجھے سجیسٹ کیا ہے، اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کلیم کو دوبارہ بھیج دیں لیکن آپ اپیل لیٹر کے ساتھ بھیجیں۔ اب اسی کے اندر ہم لکھ رہے ہیں کہ آپ کے ریپ نے مجھے سجیسٹ کیا ہے، مشورہ دیا ہے کہ آپ اس کلیم کو دوبارہ بھیجیں، کریکٹ کر کے بھیجیں، اور جو کمپنی ہے وہ اس کو نظر ثانی کرے گی، وہ اس کو دوبارہ پروسیس کرے گی اور انشاءاللہ آپ کو پیمنٹ آ جائے گی۔ اب ہم یہاں پہ ریکویسٹ والا لہجہ اختیار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری آپ سے عاجزانہ، مؤدبانہ، عین نوازش، گزارش، ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے کلیم کو کائنڈلی ری پروسیس کریں، اس کے اوپر نظر ثانی کریں، ہمارے پرووائڈر کو جلد از جلد پیمنٹ ایشو کریں اور ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ اب کیا ہے اپیل لیٹر اور ری سبمیشن میں کیا فرق ہے؟ ری سبمیشن ہم کب کریں گے؟ جب ہماری طرف سے کوئی مسٹیک نہیں ہے بلکہ انشورنس کی طرف سے کوئی مسٹیک ہے تو اس کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ ری سبمیشن کریں گے۔ لیکن اگر ہماری مسٹیک ہے، ہماری طرف سے کوئی غلطی جا رہی ہے، کوڈ غلط چلا گیا، کوئی ڈاکومنٹ مس ہے، کہیں پہ سگنیچر مس ہے، پیشنٹ کے سگنیچر مس ہے، AOB کے اوپر سگنیچر نہیں ہے، یا HIPAA فارم کے اوپر سگنیچر نہیں ہے، یا C3 فارم ہم نے بھیجنا تھا نہیں بھیجا، یا W9 فارم بھیجنا تھا نہیں بھیجا، یا کوئی بھی اور چیز جو مس ہو سکتی ہے، ہم نے وہ بھیجنی تھی اور ہم وہ نہیں بھیج پائے، تو ہماری مسٹیک کی وجہ سے جب بھی ہم کلیم کو ری پروسیس کروائیں گے، ری سبمیشن کروائیں گے، اور تو پھر ہم اپیل کریں گے۔ اپیل کے اندر ہمارا لہجہ تھوڑا عاجزانہ ہوگا، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ کائنڈلی آپ ہمارے کلیم کو ری پروسیس کریں، کائنڈلی آپ ہمارے کلیم کے اوپر نظر ثانی کریں، ایک دفعہ دوبارہ اس کو پروسیس کریں، دیکھیں کہ جو ہم نے پہلے مسٹیک کی تھی ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے۔ تو ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے کلیم کی جو پیمنٹ ہے وہ جلد از جلد ہمارے پرووائڈر کو جاری کریں اور ہمیں شکریہ کا موقع دیں، اور نیچے ہم اپنا نام لکھیں گے اور اپنا ڈیزینیشن لکھیں گے، اور وہی لیٹر اسی طرح ہم اپلوڈ کریں گے سافٹ ویئر کے اندر، اسی بل ID کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور ہم کلیم کو دوبارہ بھیجیں گے۔ تو یہ تھا فرق ایک کور لیٹر، ایک عام کور لیٹر میں اور ایک اپیل لیٹر میں۔ ہوتا کور لیٹر ہی ہے، اسی کے اندر اپیل ہوتی ہے، ری سبمیشن ریکویسٹ ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ آپ کے لہجے پہ، آپ کے لب و لہجے پہ، آپ کی باتوں پہ، اس کور لیٹر کے اندر فرق واضح ہوتا ہے کہ آپ ری سبمیشن کر رہے ہیں یا آپ مطلب ڈسپیوٹ چیلنج کر رہے ہیں کہ جی یہ تو ہماری مسٹیک نہیں تھی، تو آپ نے کیسے آبجیکشن لگا دی، تو کائنڈلی آپ اس کو ریزالو کریں اور ہماری پیمنٹ جاری کریں۔ اور ایک ہوتا ہے اپیل لیٹر، ریکویسٹ کرنا۔
اب یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ آپ جب کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں، اگر ہماری مسٹیک ہو تو ہم اپیل کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، عاجزانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. اگر ہماری مسٹیک نہ ہو تو پھر ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ سیم ایز میڈیکل بلنگ کے اندر یہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں. کبھی کبھی ہماری بھی مسٹیکس ہوتی ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتی ہیں، لیکن آبجیکشن آ جاتی ہے تو پھر ان کو ہم ریزالو کرتے ہیں. انشاءاللہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے اس سوال و جواب کی سمجھ نہیں لگی تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر 0301-0925 کے اوپر رابطہ کر کے کوئی بھی اپنا کویسچن وہ کلیئر کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی کنسیپٹ میں کنفیوژن ہے آپ کر سکتے ہیں. آپ کو جاب چاہیے یا آپ ہمارے پرائیویٹ کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر روزانہ لائیو کلاس ہوتی ہے 1 گھنٹہ اور ہفتے میں 1 دن ریویژن ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ہم آپ کو تب تک سکھاتے ہیں جب تک آپ کو کام نہیں مل جاتا. ہمارا کوئی ڈیوریشن لیمیٹڈ ٹائم نہیں ہے. آپ ایک دفعہ ایڈ ہو گئے پھر آپ کا کورس اینڈ تب ہوگا جب آپ کو کام ملے گا. کافی ساری کمپنیز بھی کورس کروا رہی ہیں، ان کا ڈیوریشن ٹائم ہوتا ہے 24 کلاسز، اس کے بعد وہ آپ کو نہیں سکھاتے. اس کے بعد اگر آپ نے دوبارہ سیکھنا ہے تو دوبارہ فیس سبمٹ کریں. ہماری کوئی فیس نہیں ہے، اونلی 1 ٹائم رجسٹریشن فیس ہے، وہ آپ پے کریں گے. اس کے بعد آپ ہمارے کورس میں ایڈ ہو جائیں گے اور ہم آپ کو تب تک سکھائیں گے جب تک آپ کو کام نہیں مل جاتا. مطلب آپ کا کورس اینڈ ہی تب ہوگا جب آپ کو کام مل جائے گا. تو اگر آپ نے ہمارے کورس کو جوائن کرنا ہے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بٹن کو پریس کریں اور ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو جیسے ہی پہنچے اس کو ضرور دیکھیں. اگر آپ میڈیکل بلنگ کے بارے میں انٹرسٹڈ ہیں تو شکریہ. اللہ حافظ.